الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کے بڑے خیر خواہ تھے اور آپ نے ہر معاملے میں امت کی خیر خواہی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی برائی سے بچنے کا درس اور سبق دیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو صحیح البخاری کتاب المظالم میں اور کتاب الزکوٰۃ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب المظالم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ایک غلام کو، اپنے ایک خادم کو، اپنے ایک صحابی کو، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارض ہے، ان کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یمن کا حکمران گورنر بنا کر ان کو روانہ کیا، یمن کی طرف مبلغ اسلام اور سفیر اسلام بنا کر روانہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تعلیمات دیں، ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو عقیدہ توحید و رسالت کی دعوت دینی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس عقیدے کو قبول کر لے، کیونکہ کسی بھی نیک عمل کی یہ بنیاد ہے، اگر انسان کا عقیدہ کمزور ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں ہوتی۔ کہا جب ان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت مضبوط ہو جائے تو ان کو حکم دینا ہے کہ تمہارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور جب وہ نمازی بن جائیں، نماز کے پابند بن جائیں، تو ان کو کہنا ہے کہ تمہارے اوپر سال میں 1 بار زکوٰۃ بھی فرض ہے، جو ان کے امیروں سے لے کے ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس حدیث کا جو اہم پہلو ہے، جو نبی علیہ السلام کا درد ہے، وہ سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمائی ہے، یہ بڑی سننے کے قابل ہے، اور آج کے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے ظلم نہ ہو جائے۔ صاحب اقتدار جب اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار کے نشے میں وہ ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا، آقا دو جہان سرور کونین علیہ السلام نے تو فرمایا اتقی دعوت المظلوم۔ یہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے معاذ، جہاں تو نے ان کو توحید کا درس دینا ہے، رسالت کا درس دینا ہے، نماز کی تعلیم دینی ہے، زکوٰۃ کا بتانا ہے، وہاں ایک بات یاد رکھنا کہ کہیں حکمرانی کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، اپنی گورنری کی وجہ سے اور اپنے صاحب اقتدار ہونے کی وجہ سے کہیں ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی انسان کے اوپر ظلم نہ کر دینا، کسی غریب کے اوپر، کسی بے سہارا کے اوپر اور کسی محتاج کے اوپر کوئی ظلم نہ کر دینا۔ اتقی دعوت المظلوم۔ آقا فرماتے ہیں آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ نے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم۔ پھر آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ وجہ یہ ہے کہ جب مظلوم کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں، بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور 7 آسمان درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، ساری رکاوٹیں اور ہرڈلز جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں، اور اللہ اسی وقت اس مظلوم کی بد دعا کو سن لیتا ہے
اور جس ظالم کے خلاف بد دعا ہوتی ہے اللہ اس ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی ہے تو یہ وصیت کائنات کے ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ وہ کسی اقتدار میں آ کے ظلم کرتا ہے، صاحب اختیار ہو کے ظلم کرتا ہے، گاؤں کا، محلے کا چودھری اور نمبردار ہونے کی بنا پہ، چیئرمین اور ناظم ہونے کی بنیاد پہ، کونسلر ہونے کی بنیاد پہ اگر ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرتا ہے اور جب مظلوم کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ ظالموں کو دنیا میں بھی پکڑتا ہے، آخرت میں بھی پکڑے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو ہمارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں مظلوموں کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔